السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید باسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹ میڈیا۔ ناظرین، الیکشن کا دورہ شروع ہے۔ جو الیکشن قریب آ رہا ہے تو ہر طرف سے لوگ الیکشن کے کمپین میں اور الیکشن کے معاملات میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت میں اسکرین کے دوسرے جانب جمعیت علماء اسلام حلقہ 48 اسلام آباد کے متفقہ امیدوار جناب سید اوان صاحب موجود ہیں۔ سید اوان صاحب، ماشاءاللہ جماعت نے آپ کو ٹکٹ دے دیا، اور دوسری طرف آپ کی جماعت جو ہے جمعیت علماء اسلام، وہ الیکشن کے معاملے میں بڑے سرگرم اور پیش پیش نظر آ رہے ہیں۔ پیچھے جو آپ لوگوں نے اتنے سارے یہ اقصی کانفرنس کیے، تو اس کی جو ساری آپ لوگوں کی اجتماعات تھے کہ وہ موبلائز تو آپ نہیں کر رہے تھے عوام کو، عوام کی زور اور طاقت اور قوت باقی جماعتوں کو تو نہیں دکھا رہے تھے؟ اس حوالے سے ہماری ناظرین کو ذرا آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک فلسطین کا معاملہ ہے تو وہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ اس میں سیاست یا جمعیت یا ووٹ یا ٹکٹ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اصل میں پاکستان ہی وہ واحد خطہ ہے، وہ مملکت ہے جہاں سے ساری دنیا کے مسلمانوں نے امیدیں لگائی، اور جمعیت علماء اسلام نے بغیر کسی سیاسی لالچ کے اس تحریک کو بہت خوبصورت طریقے سے منظم کیا، اقصی کانفرنس کو، اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں اسماعیل ہانیہ صاحب جو سرپرست ہیں اس تحریک کے، ان کو بھی بلایا اپنے جلسوں میں، اور ان کی بھرپور اخلاقی سماجی ان کی مدد کی، اور انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے، اور جب تک یہ مسئلہ قائم ہے۔ اور پاکستان سے علماء اکرام، جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کے عوام فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک، بڑی مہربانی۔ جس حلقے سے آپ کو جماعت نے ٹکٹ دے رکھی ہوئی ہے تو یہ ایک پسماندہ حلقہ ہے۔ آپ کا اس حلقے کے لیے کیا کچھ سوچ ہے؟ آپ نے کیا کچھ گولز رکھے ہوئے کہ میں جا کر اس حلقے میں یہ کام کروں گا؟ آپ کو تو اس حلقے کے بارے میں بخوبی پتہ ہوگا کہ کیا کیا کام، کون کون سے کام ضروری ہیں۔ جی باسم بھائی، یہ واقعی پسماندہ علاقہ ہے، اسلام آباد کا دیہاتی علاقہ ہے۔ میرا ذوق اور شوق یہ ہے کہ اس علاقے کے، اس خطے کے راستے بڑے کھلے ہوں، سڑکیں ہموار ہوں، اور ناجائز تجاوزات نہ ہوں۔ ایک تو ہم نے یہ جو سڑک تھی اس کے لیے بھرپور کوشش کی، اور الحمدللہ اب یہ بن گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ آگے ہمیں اقتدار ملتا ہے، اختیار ملتا ہے، تو ہم اس سڑک کو اسلام آباد کی سب سے خوبصورت اور بڑی سڑک بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ بہت ساری آبادی بھی ہے اور صنعت بھی ہے۔ صنعت اور تجارت کا پہیہ چلے گا تو عوام کو روزگار ملے گا، اور میرا یہ ارادہ ہے کہ اس صنعتی علاقے میں مزدوروں کے لیے ہاسٹل بنائے جائیں، اور اس عوام کے لیے اسکول اور ہسپتال بنایا جائے، اور ڈاک خانہ یہاں پہ نہیں ہے وہ منظور کرایا جائے، اور اسکولوں کی تعداد اتنی ہو کہ بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں نہ جانا پڑے، اور اسکول حقیقت میں اسکول ہوں، اور ان میں کھیلنے کی جگہ ہو، اور عمارت شاندار ہو جہاں پہ بچے خوشی خوشی جائیں، کھیلیں بھی، پڑھیں بھی، اور لوگوں کو میڈیکل سہولتیں میسر ہوں۔ اور یہ جو قطاروں میں لگنا ہے شناختی کارڈ کے لیے، پاسپورٹ کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، اس کے لیے میرے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے وہ آن لائن اپلائی کرے بندہ، اور اس کا پاسپورٹ جب بن جائے تو صرف بایو ویریفیکیشن کے لیے وہ کسی بھی نادرا سہولت میں چلا جائے، نادرا کے دفتر میں چلا جائے، پاسپورٹ میں دفتر میں چلا جائے، اور وہ اپنا پاسپورٹ حاصل کر لے۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کو صرف ٹائپنگ مشین سمجھا ہوا ہے، اس پہ ٹائپ کرتے رہتے ہیں۔ پھر میرا یہ ارادہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو پانی، بجلی، گیس اور سڑکوں کی اچھی سہولت
میسر ہو، یہ ناممکن نہیں ہے، انہی وسائل میں یہ ممکن ہے۔ محض یہ ہے کہ جو ارباب اختیار ہیں وہ وسائل کو صحیح استعمال نہیں کر پا رہے۔ بڑی مہربانی، آپ کے بہت اچھے تاثرات ہیں اپنے اس حلقے کے لیے۔ اللہ کرے آپ کامیاب ہو، ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ۔ اور کمپین کی کیا صورتحال ہے، الیکشن کمپین کی؟ آپ نے کوئی کمپیننگ کی ہوئی ہے؟ عوام کے کیا تاثرات ہیں آپ کے ساتھ؟ ابھی تو جو بینر ہیں، اشتہار وغیرہ لگنے شروع نہیں ہوئے، آج ہی پیپر جمع ہوئے ہیں۔ تو انفرادی سطح پہ ہم نے سوشل میڈیا پہ اور ملاقاتوں میں تمام ساتھیوں کو یہ بتا دیا کہ اس کے لیے بھرپور مہم چلائیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف مولویوں کی پارٹی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ علماء اکرام، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، یہ جہانداری کو، جہانگیری کو جانتے ہیں کہ حکومت کے کام کیسے چلانے ہیں، لوگوں کو سہولتیں کیسے میسر کرنی ہیں۔ اور یہ جو پاکستان کی بیوروکریسی، افسر شاہی ہے، جس کے اندر ایک آسیب داخل ہے، جسے منیر نیازی نے بیان کیا تھا، اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ رفتار تیز تر ہے اور سفر آہستہ۔ انشاءاللہ تعالی علماء کی طاقت سے، عوام کی مدد سے ہم اس آسیب کی گردن مڑوڑ کر اس کو سیدھا کریں، اور یہ لوگوں کے حکمران نہیں ہوں گے، جو افسر شاہی ہے نا، لوگوں کے خادم بنے۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کر دیا۔ ناظرین، اپنے میزبان نوید باسم کو اجازت دیجیے، دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ